علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، زبیر خان آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ تو آپ اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ آج کل جو مین سٹریم میڈیا یا سوشل میڈیا، اس میں ایک عجیب و غریب قسم کا جو ہے وہ شور و غوغا بلند ہے، اور ہر کوئی جو ہے وہ سیاست جو چل رہی ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، کوئی سازش کے بارے میں بات کر رہا ہے، کوئی عمران خان صاحب کے موبائل کے چوری ہونے کے بارے میں بات کر رہا ہے، کوئی ان کو مار دیا جانے کے بارے میں بات کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ حکومت گئی، اور اس طریقے سے مطلب بات چیت کو پھیلایا جا رہا ہے، اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنی عقل سمجھ کے مطابق وہ جو عنوانات ہیں اپنے لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے وہ دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی اور مین سٹریم میڈیا پہ بھی۔ لیکن جب بیچ میں آپ گہرائی میں جاتے ہیں تو جو عنوانات دیے ہوتے ہیں وہ چیز آپ کو ملتی نہیں ہے، تو اس طرح لگتا ہے جیسے بس توجہ مبذول کروانی ہے انہوں نے اور ویوز اپنے جو ہے وہ بڑھانے ہیں۔ تو اس سارے شور اور غوغا میں یہ جو مچا ہوا ہے، کچھ اصل حقائق جو ہے نا وہ چھپتے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، میرا تو یہ نقطہ نظر ہے کہ ہمیں جو حقائق ہیں ان کو قوم کے سامنے لانا چاہیے، اور نصیحت کرنی چاہیے کہ جذبات میں مت بہا کریں۔ حقائق کچھ اور ہوتے ہیں اور جذبات میں باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، تو ہمیشہ ٹھنڈے دل سے جو حقائق ہیں نا ان پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو آج میں چند حقائق جو ہمارے اس وقت معاشی حالات ہیں ملک کے، اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ مختلف جو ہے سلائیڈز کہہ لیں یا آپ دیکھیں گے یہاں پہ اسکرین پہ یہ نقطے جو ہے وہ انگریزی میں یہ اپیئر ہوں گے، تو میں ساتھ ساتھ ان کو ایکسپلین کرتا جاؤں گا۔ تو اب جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں پہلا نقطہ، اس میں یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کی جو رپورٹ ہے، اور یہ کوئی پرانی رپورٹ نہیں ہے، یہ مئی کے مہینے کی رپورٹ ہے۔ تو اس کے مطابق عمران خان صاحب اپنے جلسوں پہ بہت بعض فگرز بتاتے ہیں اور بعض کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقائق جو ہوتے ہیں وہ جھٹلائے نہیں جا سکتے یا چھپائے نہیں جا سکتے۔ تو اس اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق جولائی 21 سے لے کے مارچ 22 تک یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو خوراک کی پرائسز تھیں ان 9 مہینوں میں 17% بڑھی ہیں، اور ان 9 مہینوں میں یعنی جولائی 21 سے لے کر مارچ 2022 تک روپے کی جو ہے وہ 21.72% قیمت کم ہوئی ہے، اور اسی طرح جو کرنٹ ڈیفیسٹ اکاؤنٹ جس کا وہ ہر جگہ ذکر کرتے ہیں، وہ 33.29 بلین US ڈالرز جو ہے وہ تھا مارچ میں اینڈ پہ، جب ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے، جو کرنٹ ڈیفیسٹ بیلنس تھا۔ اور یہ جو بیلنس ہوتا ہے کرنٹ ڈیفیسٹ، یہ جو آپ امپورٹس کرتے ہیں اور جو ایکسپورٹس کرتے ہیں اس کے ڈفرینس کو آپ کرنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں۔ تو جو اس 9 مہینوں میں جو عمران خان صاحب کا دور تھا، 62.14 بلین ڈالرز کی جو ہیں وہ امپورٹس ہوئی ہیں، اور 28.85 بلین ڈالرز کی جو ہے وہ ایکسپورٹس ہوئی ہیں۔ تو ان دونوں کا جو ڈفرینس ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کے وقت میں 33.29 بلین ڈالر ڈیفیسٹ یہ چھوڑ کے گئے ہیں جب ان کی حکومت ختم ہوئی ہے۔ تو اب میں آپ کو یہ جو دوسری سلائیڈ ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے، اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق اس وقت اس کے پاس 10.41 بلین ڈالر جو ہیں یہ فارن ایکسچینج موجود ہے، اور اس میں 6 بلین ڈالر جو ہیں یہ کیش دی ہوئی ہے چائنا نے، سعودی عربیہ نے اور UAE نے۔ اور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ جو رقم ہے یہ 4 ہفتوں کے لیے بھی کافی نہیں ہے جو کہ پاکستان اس وقت امپورٹس کر رہا ہے اس کے بل ادا کرنے کے لیے۔
اب یہ جو تیسری سلائیڈ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے آئی ایم ایف سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو $6 بلین کا ایک پیکج دیا جائے لون کا، تو اس کے بدلے جو آئی ایم ایف ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، اس نے کہا ہے کہ پیٹرولیم کی پرائسز آپ بڑھائیں۔ پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے چائنا سے 20 بلین کیش کی ریکویسٹ کی ہے۔ چائنا نے معذوری کا اظہار کیا ہے اور لفظ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم ریلیکٹنٹ ہیں، پہلے آپ پیٹرولیم پرائسز کو بڑھائیں تو پھر ہم اس پہ غور کریں گے، اور اسی طرح پہلے آپ آئی ایم ایف سے یہ جو لون پیکج ہے یہ لیں تو پھر ہم دیکھیں گے۔ اسی طرح پھر گورنمنٹ نے کوشش کی سعودی عربیہ اور یو اے ای سے کہ کچھ مدد مل جائے، تو دونوں ممالک نے انکار کر دیا ہے کسی قسم کی مدد کرنے کا۔ اب یہ پریس میں شور تو ہو رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہے، قریب نہیں، ڈیفالٹ ہو چکا ہے، اور اس میں جو بہت ضروری اور ارجنٹ اس وقت قدم اٹھانے والے ہیں وہ گورنمنٹ کو بتا دیے گئے ہیں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تیسری سلائیڈ میں کہ پیٹرولیم کی پرائسز بڑھاؤ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ پرائسز بڑھاتے ہیں تو یہاں پہ مہنگائی کا ایک سونامی آئے گا اور جو پتہ نہیں کس کس کو بہا کے لے جائے گا۔ اسی طرح گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ نے 4.1 بلین کی جو ٹیکس ایگزمپشنز دی ہوئی ہیں، رعایتیں دی ہوئی ہیں کارپوریٹ سیکٹر کو، وہ واپس لیں۔ اب یہ کرتے ہیں تو سونامی تو نہیں، ایک ٹورنیڈو ضرور آئے گا اس ملک میں۔ پھر گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ آپ فوری طور پہ ہر قسم کی جو زمین ہے اس پہ ٹیکسز لگائیں اور پراپرٹی ہولڈنگز پہ۔ اب لینڈ مافیا اس کو کرنے دے گا یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اسی طرح پھر یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ آپ فوری طور پہ 1600 سی سی سے کی کار یا اس سے جو بڑی سی سیز کی کار ہے اس پہ آپ بہت زیادہ ٹیکس بڑھائیں۔ اب یہ امیر لوگ ہی ان بڑی کاروں کو استعمال کرتے ہیں، وہ یہ کرنے دیں گے نہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور پھر ایک اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ جو 800 اسکوائر میٹر کا گھر ہے یا اس سے جو بڑے گھر ہیں اس پہ فوری طور پہ جو بجلی کا ٹیرف ہے اس کو بہت زیادہ کریں، اور یہ عام طور پہ امیروں کے ہی گھر ہوتے ہیں۔ اب اس پہ یہ گورنمنٹ کر سکتی ہے یا نہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور ایک اور پانچواں مطالبہ جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ آپ فیڈرل اور پروونشل منسٹریز ہیں ان کی تعداد کم کریں، اور یہ جو ایڈوائزر اور اسٹیٹ منسٹرز آپ نے فضول میں رکھے ہوئے ہیں یہ پوسٹیں کم کریں، اور اسی طرح جو آپ کا عملہ ہے ہر منسٹری میں بے تحاشا لوگ بھرتی کیے ہوئے ان کو آپ کم کریں تاکہ آپ جو ہے وہ اپنے کچھ اخراجات جو ہیں ان کو کم کر سکیں۔ اب کولیشن پارٹنرز اس ساری چیز کو مانیں گے یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو اب جو اگلی سلائیڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ اب یہ ایک انگریزی میں لفظ ہوتا ہے ڈیلیما، یا آپ کہہ لیں ایک بہت بڑا مخمصہ اردو میں جنرل باجوہ کے لیے پیدا ہو گیا ہے کہ انہوں نے اب نہ جانے کس برتے پہ یا کیا سمجھتے ہوئے اس گورنمنٹ کی جو بظاہر کرپٹ گورنمنٹ کہلاتی ہے اس کا راستہ ہموار کیا تھا کہ یہ ٹیک اوور کر لیں